عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانیوں، کل 11 بجے میں لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں۔ آج 11 بجے لبرٹی چوک لاہور سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کر رہا ہوں۔ لانگ مارچ حقیقی آزادی ملنے تک جاری رہے گا۔ حقیقی آزادی کا مقصد سیاسی فائدہ یا حکومت گرانا نہیں۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ شفاف انتخابات سے کس کو منتخب کریں گے۔ فیصلے بیرون ملک نہیں، ملک کے اندر ہونے چاہیے۔ ہم وہ ملک چاہتے ہیں جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ویڈیو پیغام۔ میں نہ نواز ہوں، نہ شہباز ہوں، نہ آصف زرداری ہوں جو مقابلے سے بھاگ جاؤں اور بیماری کا بہانہ کروں۔ میں مروں گا تو یہ کفن اٹھا کے دیکھیں گے کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ شیخ رشید کا عمران خان کے لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان۔ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح بیماری کا بہانہ نہیں بناتا۔ اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں۔ رانا ثناء اللہ ربڑ کی گولی استعمال کی تو اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکو گے۔ عمران خان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 13 جماعتیں مل کر بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ۔ وفاقی حکومت نے لانگ مارچ کے شرکاء سے نمٹنے کے لیے ایف سی اہلکار بلا لیے۔ ایف سی اہلکاروں نے فیصل مسجد اسلام آباد میں ڈیرے ڈال دیے۔ دیواروں پر ایف سی اہلکاروں کی یونیفارم لٹکی دکھائی دینے لگی۔ اہلکاروں کی موجودگی سے فیصل مسجد پولیس ہیڈ کوارٹرز کا منظر پیش کرنے لگی۔ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق پلان پیش کر دیا۔ لانگ مارچ اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی لانگ مارچ کے دوران امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ بولے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے دیں گے نہ فساد پھیلانے کی اجازت دی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی پہلے پاکستانی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں کسی قسم کا فساد پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کی ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے عوام کے جان و مال کا خیال رکھیں۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت کا اہم بیان۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غدار، سازشی اور قاتل نہیں ہو سکتے۔ ارشد شریف کو کس نے کینیا جانے کا کہا؟ سلمان اقبال کو واپس لا کر انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ حیران کن تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو لہرا دیا گیا۔ سائفر کا بہانہ بنا کر افواج پاکستان کی تصحیح کی گئی۔ اداروں پر بے جا الزام تراشی کی گئی۔ حقائق کا درست ادراک انتہائی ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔
मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। आपका सिपहसालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसीक की पेशकश की गई थी। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। मार्च 2021 के बाद किसी इलेक्शन में फौज या ISI की मुदाखलत का सबूत है तो सामने लाएं। न्यूट्रल और जानवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। इमरान नियाज़ी एक यानी कौमी नासूर की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, जिसका इलाज जो है ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और कौम की ज़िंदगी के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इमरान नियाज़ी एक कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गया है। इसका इलाज कौम की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़े चोर और डाकू इमरान खान खुद हैं। अगर कोई इनके मफादात के लिए काम करने से इनकार करे तो गद्दार करार दिया जाता है। न्यूट्रल बाइज़्ज़त लफ्ज़ है और रहेगा। आर्मी चीफ ने मुल्क की बड़ी खिदमत की, मईशत को इस्तेहकाम दिया। अरशद शरीफ को पहले बाहर जाने का मशवरा देकर दुबई से कीनिया भेजा गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान जो है आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से, तो उन्होंने जो लफ्ज़ न्यूट्रल था उसको गाली बना दिया। वो तमाम अदारों को अपनी ज़ात का ताबे बनाना चाहता है, जिसमें पार्लियामेंट भी है और अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम को एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इख्तियार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान क्या करते रहे हैं आज कौम के सामने आ गया। इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया, इदारों को निशाना बनाया हुआ है। ये अपने सिवा किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी के मसले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अरशद शरीफ की मौत को इमरान खान ने सियासी कारोबार बना दिया है। ये बड़ी देर से पेंडिंग थे। एक उसमें थर का ब्लॉक 1 का प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, एक कोहाला का है, एक आज़ाद पतन का है। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे बड़ी देर से पाइपलाइन में थे, लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल क्लोज है वो रुकी हुई थी साना शोर की वजह से। तो इस पर इत्तेफाक हो गया है कि इनको क्लियर किया जाए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में आई वांट टू एक्नॉलेज वेरी ओपनली एंड क्लियरली द ट्रेमेंडस सपोर्ट and contribution to our iron brother China. इमरान खान ने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रखी है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के एजेंडे पर चल रहे हैं। सियासी इंतशार से मुल्क की मईशत मुतासिर होती है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुरम दस्तगीर बोले गुज़िश्ता 4 साल तरक्की का सफ़र रुका गया, जबकि तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया है। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के बावजूद कायद नून लीग की क़यादत में तरक्की करेगा। आप ही की बका से और आप ही के इक़्तिदार में रहने से मुल्क का सियासी इस्तेहकाम है। जो बंद कमरे में सौदेबाजी करता है, जो बंद कमरे में व्यापार करता है, जो बंद कमरे में कारोबार करता है और बाहर निकल के इल्जाम तराशी करता है, बोहतान तराशी करता है। मावने खुसूसी अतात आरर कहते हैं इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में तमाम हदें पार कर दी। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की कुर्बानी दे रही हैं। PTI क़यादत बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों का एतराफ़ कर चुकी। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी की कोशिश की। आज शहीद भुट्टो की रूह जो है वो खुश होगी, आज उनको तस्कीन होगी कि जिस काम के लिए उनकी जान का नजराना दिया गया वो यही सिविल सुप्रीमेसी थी, वो यही आइन की अमलदारी थी। जिस काम के लिए बीबी शहीद ने एग्जाइल सही,
DGISPR اور DGISI نے غیر معمولی پریس کانفرنس کی. ملک میں ادارے اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں. اداروں کا سیاست میں مداخلت نہ کرنا قابل تحسین ہے. قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس. بولے آج شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی روحیں خوش ہوں گی. ملک کی بہتری کے لیے آئین کی بالادستی ضروری ہے. سب نے غلطیوں سے سیکھا. جمہوریت کے لیے سب کردار ادا کریں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا ارشد شریف کے قتل میں عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں ارشد شریف کو کسی کے اور کس کے کہنے پر پشاور ایئرپورٹ پر سرکاری پروٹوکول میں باہر جانے پر مجبور کیا گیا. عمران خان اپنی سیاست کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا رہے ہیں. خون اس شخص کے منہ کو لگ گیا ہے. یہ آزادی مارچ نہیں بلکہ خون خرابہ چاہتے ہیں. قوم جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئے. کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے. اور بالکل مت گھبرائیے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی اور اس وقت جو گو کی صورتحال ہے, جو انسرٹنٹی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. آج کی 2 پریس کانفرنسز نے معاملہ سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیا. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا رد عمل. بولے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا کھول دیا گیا. کل فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس ہوئی. پارٹی نے شوکاز دیا ہے. لانگ مارچ پرامن ہوگا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. PTI نے 126 دن کا دھرنا دیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. عوام عمران خان کے بیانی کو قبول کر چکے. انتخابات سے سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو. ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. ان سب کا ہمیں پتہ ہے, ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. اسد عمر کہتے ہیں عمران خان نے آرمی چیف سے کہا تھا کہ اگر ایک ایکسٹینشن کے لیے رجیم چینج کر کے ملک کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے تو وہ تو ہم بھی دے سکتے ہیں. فوج آئینی کردار میں رہنا چاہتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. فواد چودھری بولے اداروں کی پریس کانفرنسز کا نہیں, رانا ثناء اللہ اور سیاسی جماعتوں کا جواب دے سکتے ہیں. کوئی بھی ملک فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے. صدر نے سائفر کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے, اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چپ کرانا چاہ رہا. جائے اس کے کہ ہم بیانیوں کی جنگ کریں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک بیانیہ چلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کھول کے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں, یہاں تک کہ سائفر کو بھی ریلیز کر دیا جائے. عمران خان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا, پھر یا تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں نا کہ جس میں وہ گفتگو ہوئی تھی. شیری مزاری کہتی ہیں فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ہاتھ تھا. ارشد شریف سے متعلق بہت سے ثبوت ہیں. حامد میر پر بھی پاورفل کمیشن بنا تھا, اس کی رپورٹ کہاں گئی. حقیقی آزادی, لانگ مارچ پرامن ہوگا. حماد اظہر بولے PTI کا لانگ مارچ ملک کی تاریخ کا شاندار مارچ ہوگا. اداروں کے ساتھ بیانی کی جنگ نہیں کرنا چاہتے. فوج اور ادارے ہمارے بھی ہیں جو بہترین ہیں. سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو اسلام آباد کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. پاک فوج کے جوان جسد خاکی کو سلامی دینے کے لیے قبرستان پہنچے. آرمی چیف کی طرف سے قبر پر گلدستہ رکھا گیا. مرحوم کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور صحافی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت. تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ارشد شریف مرحوم کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی.
ابتدائی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے 10 سے 30 منٹ کے اندر واقع ہوئی۔ ارشد شریف کے دل، گردے، پھیپھڑے، معدے اور جسم میں موجود دھات کے ٹکڑوں کے نمونے سائنس لیب بھجوائے گئے۔ پمز ہسپتال کے 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم کیا۔